الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا حفظ امانۃ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان مومن، عمومی طور پہ کسی بھی عام مسلمان میں اور بالخصوص کسی تاجر مسلمان میں جب یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں تو اسے کوئی نقصان نہیں کہ اگر دنیا میں سے کوئی چیز اسے فوت ہو جائے۔ پہلی بات فرمایا کہ جب آپ میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز حفظ و امانت، کہ آپ امانت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں صرف پیسے اور یہ چیز نہیں آتی، بلکہ بسا اوقات کسی کا راز، بسا اوقات کسی کی کوئی بات، اور بسا اوقات کسی کا کوئی مشورہ، اور بسا اوقات کوئی مجلس ہوتی ہے وہ بھی امانت شمار ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی آپ حفاظت کرنے والے ہوں، ان کا خیال رکھنے والے ہوں، تو ایک یہ خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہو۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا صدق و حدیث، سچی بات جب بھی آپ کریں، جب بھی گفتگو کریں تو آپ کی بات سچی ہونی چاہیے اور آپ کی بات میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی دھوکہ یا فراڈ یا دھوکے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آج جھوٹ ہمارے اس معاشرے کے اندر ناسور بن چکا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، کہ جھوٹ سے تم بچو۔ جھوٹ انسان کی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آخرکار انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور بسا اوقات ایک جھوٹ چھپانے کے لیے بندے کو 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ حسن و خلیقۃ، جب آپ کا اخلاق اچھا ہو، اخلاق کا عمدہ ہونا اور اچھا ہونا، یہ کسی ایک مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ حسن اخلاق ایک ایسا پہلو ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کا تولیں گے تو اس میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز انسان کا اخلاق ہوا۔ آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس ترازو میں بھاری نہیں ہوگی۔ سب سے بھاری چیز انسان کا اخلاق ہے، تو انسان کا رویہ اور اخلاق، اپنوں سے، پرایوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بڑوں سے اور چھوٹوں سے جب بھی بات کرے تو اخلاق سے بات کرے۔ اور چوتھی چیز فرمایا عفۃ فی طعمۃ، کہ کھانے کے اندر جو کھائے، وہ جو کچھ اس کے پیٹ میں جائے وہ پاکیزہ ہو اور حلال ہو۔ اس میں بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ انسان جو کھائے حلال کھائے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرے وہ اس کا ذریعہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور وہی چیز انسان خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گوشت کی نشو و نما حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے اسے النار اولیٰ بھی، اس کے لیے آگ زیادہ مناسب و زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اس بندے کی مثال بیان کی ہے کہ جو لمبا چوڑا سفر کر کے اشعث اغبر، کہ اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں جا کر کے وہ جو دعائیں کرتا ہے اور جو ہے اتنا لمبا چوڑا سفر، اتنی مشقت اٹھا کر کے پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو، کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، حرام سے اس کے گوشت کی نشو و نما ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے بھی بندہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ اب یہ چار بنیادی ایسی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ چار خوبیاں تمہارے اندر ہوں تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں سے کوئی چیز اگر تم سے فوت ہو جائے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان چار چیزوں کو ہم اپنائیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ کسی چیز کی اگر ہمارے اندر کمی ہو تو ہم کوشش کریں ان چاروں اوصاف کو اپنائیں اور ایک اچھا مثالی مسلمان بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں اوصاف کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔